محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے فرض نمازوں کے 5 ہونے کی حکمت اور نماز کا اثر۔ نماز کی حکمتیں 8 ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار شفاعت پر 45 نمازیں معاف کر دی گئیں، مگر رسول بنا دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی شان رحمت کا اندازہ لگائیے کہ امت 5 نمازیں پڑھے مگر 50 کا اجر و ثواب پائے۔ عربی زبان میں صفر کو نقطہ کی مانند لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نقطہ ہٹا دیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ قیامت کے دن جب رب کریم کی نقطہ نوازی کا ظہور ہوگا، رحمت کا نقطہ شامل کر کے 5 کے بجائے 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اردو زبان میں سخی کی سخاوت بیان کرنے کے لیے نقطہ نوازی کا محاورہ شاید اسی وجہ سے مشہور ہوا۔ اگر 50 نمازیں ہوئیں تو ہزاروں میں کوئی ایک نمازی ہوتا۔ 5 کی وجہ سے کمزوروں کے لیے بھی آسانی ہو گئی، ہزاروں لوگ نمازی بن گئے، بڑا بوجھ گردنوں سے اٹھ گیا۔ حکمت نمبر 2، انسان کے جسم میں حواس 5 موجود ہیں۔ دیکھنے کی حس قوت باصرہ، سننے کی حس قوت سامعہ، سونگھنے کی حس قوت شامہ، چکھنے کی حس قوت ذائقہ، چھونے کی حس قوت لامسہ۔ اللہ جل جلالہ نے 5 حواس کے بدلے 5 نمازیں عطا فرمائیں تاکہ ہر حس عطا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ حکمت نمبر 3، انسانی زندگی کی 5 نعمتیں نمایاں ہیں: کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی بچے، سواری۔ جان کا شکریہ ایمان لانا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، جبکہ بقیہ 5 نعمتوں کے شکرانے کے طور پر 5 نمازیں عطا کر دی گئیں۔ جو شخص 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ شخص اللہ جل جلالہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص طواف کے دوران دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ کسی نے پوچھا قلیل لوگوں میں سے کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا، فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے شکر گزار ہیں۔ حکمت نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو 5 نعمتیں مل گئیں وہ سمجھ لے مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ 5 نمازیں ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حکمت نمبر 5، انسانی زندگی کی 5 حالتیں ممکن ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، جاگنا اور سونا۔ ان 5 حالتوں میں انسان پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر نعمت کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ انسان کے لیے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ظاہراً ناممکن نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ انسان پر 5 نمازیں فرض فرمائیں، پس جو شخص اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے وہ زندگی کی ہر حالت میں ہونے والی اللہ جل جلالہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا۔ حکمت نمبر 6، شریعت محمدیہ میں نجاست سے پاکی حاصل کرنے والے غسل 5 ہیں: جنابت کا غسل، حیض کا غسل، نفاس کا غسل، اسلام لانے کا غسل، میت کا غسل۔ یہ 5 غسل ہر قسم کی حقیقی نجاستوں اور حکمی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جو اسے ادا کر لے وہ ہر قسم کی باطنی نجاستوں سے پاک ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
5 نمازوں کی مثال ایک نہر کی طرح ہے جو مومن کے گھر کے سامنے جاری ہو، پھر وہ مومن اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ہرگز ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جو شخص 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے اس کے ذمے گناہوں کا میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ گویا عبادت کرنے والے 5 قسم کے لوگ تھے۔ اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کیں تاکہ ان کو تمام عبادت گزاروں سے مناسبت ہو اور سب کی عبادت کے بقدر ان کو عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہو۔ حکمت نمبر 8، انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے پر اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے: سکرات موت، عذاب قبر، روز معاشر نامہ اعمال کا ملنا، پل صراط سے گزرنا اور جنت کے دروازے سے گزرنا۔ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ جل جلالہ اس کی 5 مصیبتوں کو آسان فرما دیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اللہ جل جلالہ 5 خصلتوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ اول، موت کی سختی سے بچائے گا، دوسرے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، تیسرے، حشر کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، چوتھے، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جاوے گا، پانچویں، جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا۔ اور نمازی کی نماز کا اثر سارے جہان پر پڑتا ہے۔ جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول میں پڑتا ہے، اسی طرح نمازی کی نماز کا اثر سارے جہان پر پڑتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء پڑھنا، سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھنا اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھنا اس کی واضح دلیل ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو اوقات نماز کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ نماز فجر کو بچپن کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ نماز ظہر کو جوانی کے ساتھ مناسبت ہے، سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ نماز عصر کو بڑھاپے کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے کیونکہ دن ڈھل جاتا ہے۔ نماز مغرب کو موت کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ نماز عشاء کو عدم کے ساتھ مناسبت ہے، انسان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس لیے نماز عشاء کو ثلث لیل تک پڑھنا مستحب ہے۔ چونکہ روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور رات کے بعد پھر دن ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یوم الدین اور یوم القیامہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔